اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صہیب احمد ہے اور آج میں آپ کو 9th کلاس کے رزلٹ کے متعلق کچھ انالیسس دوں گا کہ 9th کلاس کا رزلٹ کیسا آیا اور وہ کچھ کتنے بچے پاس ہوئے، کتنے بچوں فیل ہوئے، کتنے بچوں نے ٹوٹل امتحانات اس سال دیے۔ اب وہ بچے جن لوگوں کی کچھ سپلیاں آ گئی، کچھ بچوں کے جو لیس دین 33% مارکس ہیں 2 یا 3 سبجیکٹ میں یا 4 سبجیکٹ میں، اب وہ کیا کریں گے، وہ جو مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے بڑی اہم ہونے جا رہی ہے، تو لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو اپنے امتحانات سے متعلق تمام تر معلومات اچھے طریقے سے مل جائیں۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ اس سال کتنے بچوں نے 9th کا امتحانات دیے۔ تو اگر لاہور بورڈ کی اگر بات کریں تو لاہور بورڈ سے تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب بچوں نے امتحانات دیے اور ان 2.5 لاکھ میں سے 1,51,000 بچے ایسے تھے جو فیل ہو گئے۔ جی 1,51,000 1,51,000 بچے ایسے جو فیل ہو گئے، یعنی کہ اس سال بچے بہت زیادہ تعداد کے اندر فیل ہوئے اور باقی ریمیننگ جتنے پر تقریباً 1 لاکھ کے قریب بچے بنتے ہیں تو وہ پاس ہو گئے اور ان کے مارکس آئے۔ اوور آل رزلٹ کی اگر بات کریں تو تقریباً 43% کے قریب رزلٹ رہا ہے لاہور بورڈ کا۔ اب جو فیل ہوئے بچے ہیں ان کا تقریباً 57%، 57% کے قریب بچے تقریباً فیل ہوئے اور باقی ریمیننگ جو پرسنٹیج ہے 43% اتنے بچے پاس ہوئے۔ اب دوسرے بورڈز کی اگر بات کریں تو ساہیوال بورڈ کا بھی تقریباً اوور آل 39% کے قریب رزلٹ آیا۔ لاہور بورڈ کا میں نے جیسے کہ بتایا 43% کے قریب رزلٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بھاولپور کی بات کریں تو 42% کے قریب رزلٹ ہے۔ فیصل آباد کا بھی آلموسٹ 43% ہے۔ ملتان کی اگر بات کریں تو 45% کے قریب ہے اور اگر ڈیرہ غازی خان کی بات کریں تو 49% کے قریب ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اوور آل اگر بات کریں، ججمنٹ نہیں کریں تو کوئی بھی بورڈ ایسا نہیں ہے جس کا رزلٹ 50% یا اس سے زیادہ ہو، 50% تک بھی نہیں کیا، ایون کہ کچھ بورڈز کا تو 45% تک بھی نہیں کیا۔ یعنی کہ اس سال کافی زیادہ تعداد میں بچے فیل ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کے اوپر۔ اب جن بچوں کی سپلیاں آ گئی تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے کہہ لیں کہ بہتر ہی ہو گیا سپلی اگر آپ لوگوں کی آ گئی کسی اگر سبجیکٹ کے اندر، کیونکہ اس سے آپ کے مارکس امپروو ہوں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا کیا، اب آپ نے پلان آپ لوگوں کو کیا ہونا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کو 10ویں میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ 10th کلاس کے اندر آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ 10th کلاس کے اندر جو جس سبجیکٹس کے اندر آپ کی سپلی آئی ہے، فار ایگزامپل فزکس کے اندر کسی کی سپلی ہے، کیمسٹری کے اندر ہے، میتھ کے اندر ہے، یا پرٹیکولر کسی اور سبجیکٹ کے اندر اگر سپلی ہے، تو وہ اگر 10th کلاس کے اندر اوور آل مارکس کیا نام ہے وہ 33% تک مارکس گین کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل 9th کلاس کی فزکس کا 60 مارکس کا پیپر ہے، 60 میں سے 20 والا پاس ہوتا ہے۔ اب جس کسی بچے کے 9th کی فزکس میں 20 مارکس نہیں ہے، وہ ہے 18 مارکس ہے یا 16 مارکس ہے یا 10 مارکس ہے، یعنی کہ اس کے لیس دین 33% مارکس آ گئے، یعنی کہ اس کو ایک طرح کی وہ سپلی کنسیڈر کرے گا۔ اب 10th کلاس میں اس نے جب فزکس کا پیپر دینا ہے اور اگر وہ فزکس کے پیپر کے اندر 60 میں سے 40 مارکس گین کر لیتا ہے، 40 مارکس کو سکیور کر لیتا ہے، یعنی کہ 20 اس کے 9th کے اور 20 اس کے 10th کے آ گئے، تو وہ وہیں سے پاس ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے اگر آپ 60 مارکس میں سے 40 مارکس کو فزکس کے اندر گین کر لیتے ہیں تو آپ اوور آل دیکھیں 33% آپ کے مارکس بن گئے، تو آپ وہیں سے پاس کر جائیں۔ پھر آپ نے 9th کا پیپر دیں گے، 9th میں جتنے بھی مارکس آئیں گے وہ آپ کے مارکس تھوڑے سے امپروو کر جائیں گے۔ یعنی کہ ان شارٹ آپ جن بچوں کی 2 میں یا 3 میں سپلی آ گئی ہیں تو وہ اس چیز سے ایک مثبت میسج یہ لیں کہ وہ مارکس امپروو کر سکتے ہیں اپنے۔ دوسرا، اس میں مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، زندگی میں کا ساتھ ہے، ساتھ ساتھ ہی چیزیں چلتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس انسان کے ساتھ ہی آتی ہیں۔ تو کچھ بچے جن بچوں کی سپلی آئی ہیں وہ دیکھیں وہ کیوں سپلی آئی ہے، ان کی انہوں نے کہاں پہ کمیاں رہ گئی ہیں، کیا ان کے ٹیسٹ کم ہوئے، کیا انہوں نے اچھی طریقے سے پریزنٹیشن نہیں دی پیپر کے اندر، یا انہوں نے کوشچن کے مارکس نمبرنگ صحیح نہیں ڈالی یا ترتیب صحیح نہیں لکھی کوشچن کی۔ تو وہ دیکھیں کہ پیپروں میں طرح سوچ ہے جب پیپر دے کر آئے انہوں نے کیا غلطی کی ہوگی۔ جو جہاں بھی بچوں نے ٹیسٹ سیشن دیے ان ٹیسٹ سیشنوں کے ٹیسٹوں کو نکال کر دیکھیں کہ ڈکٹیشن کی مسٹیک ہے، رائٹنگ کی مسٹیک ہے، یا پریزنٹیشن کے اندر کہیں بھی لیکنگ ہے، یا کوشچن کی ترتیب صحیح طریقے سے دی گئی، تو وہ ان اپنے مسٹیکس کے اوپر ورکنگ کریں تاکہ نیکسٹ آنے والے ایگزامس کے اندر اس ورکنگ کو وہ درست کر سکیں، جو غلطیاں ہیں اس کو ریپیٹ نہ کریں تاکہ مزید آپ 10th کے لیے مشکلات نہ ہو سکیں۔
اب رہی بات یہاں پہ سیکنڈ اینول کی، تو دیکھیں سیکنڈ اینول کا ایگزامینیشن کی آپشن آپ کے پاس موجود ہے. آپ دیکھیں اب آپ لوگوں نے کرنا کیا، آپ لوگوں نے جو بچے جن بچوں کی سپلی ہیں تو انہوں نے پریشان نہیں ہونا. پہلے نمبر تو وہ دل لگا کر 10th کی تیاری کریں. 10th کی آپ لوگوں کی تیاری آپ لوگوں نے کرنی ہے پورے اچھے طریقے سے. جب آپ 10th کی تیاری کر لیں گے، 10th کے پیپر دیں گے، 10th کے پیپر کے بعد آپ 9th کے پیپر دیں گے. میں نے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا اگر آپ 10th میں اچھی طریقے سے مارکس کو سکیور کر لیتے ہیں تو آپ 10th سے ہی پاس ہو جائیں گے. لیکن 9th کے پیپر تو جن میں آپ کے لیس دین 33% مارکس ہیں وہ تو آپ نے دینے ایگزام، تو وہ پیپر دے کے آپ لوگوں کے مارکس کے اندر امپروومنٹ آ جائے گی. اچھا لیکن پھر بھی سم ہاؤ آپ کا 10th کا رزلٹ آتا ہے اور 9th 10th کا ملا کے اور آپ لوگوں کو لگتا ہے یار یہ میرے مارکس صحیح نہیں ہیں، تو آپ کے پاس 40 days کے اندر سیکنڈ اینول کے آپشن ہوگی تو وہاں پہ بھی مارکس امپروو کر سکتے ہیں. لہٰذا یعنی کہ آپ کے پاس چانس ہے جس سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اس کو آپ امید کرتا ہوں آپ کے کافی زیادہ اس کے اندر پریشانیاں آپ لوگوں کی دور ہوئی ہوں گی. پھر بھی کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ میں سے پوچھ لیجئے گا. میں انشاءاللہ العزیز آپ کو میکسیمم سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا.